ہے لیکن اتنا بھی آسان نہیں کہ حلوے کی طرح منہ میں رکھے تو پیٹ میں اتر جائے۔ بہت سے کھانے بہت آسان ہوتے ہیں جیسے حلوہ، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ چبائے چبتے نہیں ہیں، بعض اوقات تو گلے میں اٹک جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث آسان بھی بہت ہے لیکن مشکل بھی بہت ہے۔ صاحبان علم تشریف فرمائے، میری تصدیق کریں گے، آپ ترمذی شریف پڑھیں، صاحب ترمذی کی اکثر یہ عادت ہے کہ جو فقہی کوئی بھی مسئلے کی حدیث ہوگی نا، اس کو ذکر کر کے بتائیں گے یہ صحابہ اس مذہب پر ہیں، یہ صحابہ اس پر عامل نہیں ہیں، وہ دوسری حدیث سے استدلال کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ شوافع اور احناف کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ اگر اکثر ویسے وہ احناف کا اہل کوفہ سے ذکر کرتے ہیں اور امام اعظم کا قال بعضهم سے کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ سمجھاتے ہیں کہ اس مسئلے میں بہت سے علماء کا اختلاف ہے۔ جیسے آج کل وطر کا چل رہا ہے نا، آپ ترمذی اٹھا کے پڑھیں، انہوں نے کئی اقوال نکل کیے ہیں کہ بعض 1 رکعت وطر پڑھتے تھے علیحدہ، بعض 3 رکعت اور بعض 5 رکعت۔ 5 رکعت کا وطر بھی ثابت ہے جو بعض صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ابھی عوام کو عرصہ دراز سے امام اعظم کے پیروکار ہیں، 3 رکعت وطر پڑھ رہے ہیں، وہ کسی نے ایسی کلپ نکال دی کہ 2 علیحدہ اور 1 علیحدہ، وہ شروع ہو گئے صاحب کہ ہم غلط پڑھتے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ سوچو تو صحیح، احناف جو ہیں وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ سب سے زیادہ رہیں گے، یہ بشارتیں اکابرین کی موجود ہیں۔ میجورٹی کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ مائنورٹی غلط ہو سکتی ہے۔ اچھا پھر بھی ہمارا طریق کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے غلط، ہم کہتے ہیں وہ اپنے دلیل کے اوپر عمل کریں، ہم اپنے مستدل جتنے بھی ہیں قرآن و حدیث اس سے ہم استدلال کریں گے، اور عوام کو اعتماد رکھنا چاہیے کہ علماء جب کوئی نتیجہ نکالتے ہیں تو ان کی سوچ اور سمجھ کے مطابق ہوتا ہے اور بالکل قرآن و حدیث پہ اچھی طرح غور و تفکر کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ آخری بات بس یہ ہے کہ جب کوئی جیسے ایک مسئلے کا حل نکالتے ہیں نا، علماء کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تمام اس سے متعلق آیات، احادیث کریمہ، صحابہ کرام کے اقوال، اعمال، اور پھر جو اکابرین بڑے بڑے تابعین وغیرہ کا عمل، وہ سب سامنے رکھ کر پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک پوسٹ آئی، یہ سب سے بڑا امام بھی یہ ہے، مجتہد بھی یہ ہے، اور خواجہ حسن بصری کا عکس ثانی بھی یہ ہے، اور موجودہ امام اعظم بھی یہ ہے۔ وہ ایک ہی حدیث سے استدلال کر کے یا ایک جزئی سے استدلال کر کے کہتا ہے سارے غلط ہیں اور ہم صحیح ہیں۔ یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح رمضان کے اندر سنا ہے کہ وہ شخص سیدھا جنت میں جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جی ہاں، یہ ضرور ہے کہ حساب و کتاب بالکل بھی نہیں ہوگا ایسے شخص کا، اور جس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اس میں 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ اگر کوئی کافر مرتا ہے جمعے کے دن یا رمضان میں، اس کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، کوئی مسلمان ہے لیکن وہ جہالت میں مبتلا رہنے کے باعث یا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اپنا ایمان ضائع کر بیٹھا ہو، تو اب ہم بظاہر چاہے اس کو مسلمان سمجھ رہے ہوں، لیکن یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، ہم تو کسی پر حکم نہیں لگا سکتے۔ لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر اس کا ایمان کسی وجہ سے ضائع ہو چکا ہو، چاہے ہم پر اس کے انکشاف نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے انعام نہیں ہوگا۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منہ بھر بھر کے شکوے کرتے ہیں، ذرا بھی کوئی تنگ دستی آئی، پریشانی آئی تو یہ اللہ تو نے کیا ظلم کر رکھا ہے، تیرا کیسا انصاف ہے، اور ماذ اللہ ثم ماذ اللہ یہاں تک سنا گیا ہے۔ اور بکثرت ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، استفتاء آتے ہیں اسی طرح کے کہ جا میں تجھے مانتا ہی نہیں ہوں کہ تو نے ایسا کر دیا اور ویسا کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے تو اور غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنی ضد پہ بعض اوقات اڑ جاتے ہیں۔ اب یہ اگر نام کیا ہے جی؟ چراغ دین، اور یہ حرکت یہ ہے اس کی، اور پھر اس کا انتقال ہو جائے جمعے میں یا رمضان میں، تو جب تک اعلانیہ طور پر اس نے توبہ نہ کی ہو، یاد رکھیں کہ اس کے لیے تو بخشش و مغفرت کے دروازے بظاہر بند ہی نظر آتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، جہالت بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح گناہ جو ہے، گناہوں کی کثرت، ان میں لذت ضرور ہے، لیکن یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، تو اس سے ایمان بڑا خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال جو صاحب ایمان دنیا سے رخصت ہوا، چاہے کتنا ہی بڑا پاپی اور گناہگار کیوں نہ ہو، اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے انعام ضرور کی اجرت لیتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟
دیکھیں ایسے طاعت پر جب اجرت لیں گے، اور شبینہ وہ اس ضرورت میں نہیں آتا کہ جس کے تحت فقہا نے بعض چیزوں پر اجارے کو یا سیلری لینے کو جائز رکھا ہے، جیسے مثال کے طور پہ امامت کی اجرت ہے، ٹیچر ہے، کوئی اسلامک ٹیچر ہے، اسی طرح کوئی بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہے ہیں قاری صاحب، تو یہ ضرورت کے اندر آتے ہیں، کیونکہ اگر اس کی سیلری مقرر نہ کریں تو لازم بات ہے کہ پھر کون بیچارہ امام اپنا وقت دے سکتا ہے، وہ معاشی مسئلے میں لگ جائے گا اور مسجدیں ویران ہوں گی، کوئی ذمہ دار ہوگا ہی نہیں۔ یہاں اجازت ہے، شبینہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے شبینہ پڑھوایا اور حافظ کو پیسے دیے، رکھوانا بھی گناہ، حافظ کا پیسہ لینا بھی گناہ۔ اسی طریقے سے بعض لوگ قبور کے اوپر حفاظ کو بٹھا دیتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، ہم آپ کو اتنا پیسہ دے دیں گے۔ اگر پہلے اجرت طے کی ہے یا معروف ہی ہے کہ یہاں بٹھاتے ہیں 4 گھنٹے اور پھر اتنا پیسہ دیتے ہیں، دونوں صورتوں میں میت کو بالکل ثواب نہیں ملے گا، اور یہ بدعت ہے۔ یہ شبینے کی اجرت لینا یہ بھی بدعت ہے اور یہ بھی بدعت ہے، اور بدعت سیئہ ہے۔ اس میں دونوں گناہ گار ہوں گے۔ ایسے قاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے قبروں پہ بیٹھ کر قرآن پڑھنا پیسے لینے کے لیے، یہ کوئی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ بعض اوقات آن لائن وہ کہتے ہیں پیسے یہاں ٹرانسفر کر دیں ہم پڑھ دیں گے، ان کو تو بالکل نہ کریں، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ جو مطلب یہ کہ بالکل شریعت کا لحاظ نہیں کر رہے تو ان پہ کیا بھروسہ کہ پڑھیں گے بھی نہیں پڑھیں گے، اس لیے اس طرح نہ کریں۔ آپ اس سے میرا مشورہ یہ خود پڑھیں، چاہے سورہ اخلاص پڑھیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے گھر والوں کی ایصال ثواب کریں، بحکم حدیث پورے ایک قرآن کا ثواب ملے گا۔ کیوں دوسروں پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کے لیے خود کریں۔